السلام علیکم پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ کو میرا چینل پسند آ رہا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کی رائے میرے لیے بڑی کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل، حلال کیا گیا، لکم، تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزوں کی راتوں میں، الرفث، مشغول ہونا، الی نسائکم، اپنی عورتوں سے، ہن لباس، وہ پردہ ہے، لکم، تمہارے لیے، وانتم، اور تم، لباس لہن، پردہ ہو ان کے لیے۔ علم اللہ، اللہ کو معلوم ہے، انکم، کہ تم، کنتم، کرتے تھے، تحتانون، خیانت، انفسکم، اپنے نفسوں سے، فتاب، پس توبہ قبول کر لی، علیکم، تمہاری، وعفا عنکم، اور معاف کر دیا تم کو، فالآن، سو اب، باشروہن، مل لیا کرو ان سے، وابتغوا، اور طلب کیا کرو، ما کتب اللہ، جو لکھ دیا اللہ نے، لکم، تمہارے لیے، وکلوا، اور کھاؤ، واشربوا، اور پیو، حتی یتبین، جب تک کہ صاف ظاہر ہو جائے، لکم، تمہارے لیے، الخیط، دھاری، الابیض، سفید، من الخیط الاسود، دھاری سیاہ سے، من الفجر، فجر کے وقت، ثم اتموا، پھر پورا کیا کرو، الصیام، روزوں کو، الی اللیل، رات تک، ولا تباشروہن، اور مباشرت نہ کیا کرو ان سے، وانتم عاکفون، جبکہ تم معتکف ہوا کرو، یعنی اعتکاف پر بیٹھنے لگو، فی المساجد، مسجدوں میں، تلکا، یہ، حدود اللہ، حد ہے اللہ کی، فلا تقربوها، سو پاس بھی نہ پٹکو ان کے، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ، آیاتہ، اپنی آیتیں، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم، تاکہ وہ، یتقون، بچتے رہے۔ پیارے ویورز، یعنی جس طرح لباس اور جسم کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہ سکتا بلکہ دونوں کا باہمی تعلق و اتصال بالکل غیر منافق ہوتا ہے، اسی طرح تمہارا اور تمہاری بیویوں کا تعلق بھی ہے۔ ابتدا میں اگرچہ اس قسم کا کوئی صاف حکم موجود نہ تھا کہ رمضان کی راتوں میں کوئی شخص اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرے، لیکن لوگ اپنی جگہ یہی سمجھتے تھے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، پھر اس کے ناجائز یا مکروہ ہونے کا خیال دل میں لیے ہوئے بسا اوقات اپنی بیویوں کے پاس چلے جاتے تھے۔ یہ گویا اپنے ضمیر کے ساتھ خیانت کا ارتکاب تھا، اور اس سے اندیشہ تھا کہ ایک مجرمانہ اور گناہگارانہ ذہنیت ان کے اندر پرورش پاتی رہے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے اس خیانت پر تنبیہ فرمائی اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ فعل تمہارے لیے جائز ہے، لہٰذا اب اسے برا فعل سمجھتے ہوئے نہ کرو، بلکہ اللہ کی اجازت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قلب و ضمیر کی پوری طہارت کے ساتھ کرو۔
اس بارے میں بھی لوگ ابتدا میں غلط فہمی میں تھے کہ کسی کا خیال تھا کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، اور کوئی یہ سمجھتا تھا کہ رات کو جب تک آدمی جاگ رہا ہو کھا پی سکتا ہے، جہاں سو گیا پھر دوبارہ اٹھ کر وہ کچھ نہیں کھا سکتا۔ یہ احکام لوگوں نے خود اپنے ذہن میں سمجھ رکھے تھے اور اسی کی وجہ سے بسا اوقات بڑی تکلیفیں اٹھاتے تھے۔ اس آیت میں انہی غلط فہمیوں کو رفع کیا گیا ہے۔ اس میں روزے کی حد طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک مقرر کر دی گئی ہے، اور غروب آفتاب سے طلوع فجر تک رات بھر کھانے پینے اور مباشرت کرنے کے لیے آزادی دے دی گئی۔ اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کا قاعدہ مقرر فرما دیا تاکہ طلوع فجر سے عین پہلے آدمی اچھی طرح کھا پی لے۔ پیارے ویورز، اسلام نے اپنی عبادات کے لیے اوقات کا وہ معیار مقرر کیا ہے جس سے دنیا میں ہر وقت ہر مرتبہ تمدن کے لوگ ہر جگہ اوقات کی تعین کر سکیں۔ وہ گھڑیوں کے لحاظ سے وقت مقرر کرنے کے بجائے ان آثار کے لحاظ سے وقت مقرر کرتا ہے جو آفاق میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ مگر نادان لوگ اس طریقے توقیت پر عموماً یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قطبین کے قریب جہاں رات اور دن کہیں کہیں مہینوں کے ہوتے ہیں، اوقات کی یہ تعین کیسے چل سکے گی؟ حالانکہ یہ اعتراض دراصل علم جغرافیہ کی سرسری واقفیت کا نتیجہ ہے۔ حقیقت میں نہ وہاں 6 مہینوں کی رات اس معنی میں ہوتی ہے اور نہ 6 مہینوں کا دن جس معنی میں ہم خط استوا کے آس پاس رہنے والے لوگ دن اور رات کے لفظ بولتے ہیں، خواہ رات کا دور ہو یا دن کا۔ بہرحال صبح و شام کے آثار وہاں پوری باقاعدگی کے ساتھ افق پر نمایاں ہوتے ہیں، اور انہی کے لحاظ سے وہاں کے لوگ ہماری طرح اپنے سونے جاگنے اور کام کرنے اور تفریح کرنے کے اوقات مقرر کرتے ہیں۔ جب گھڑیوں کا رواج عام نہ تھا تب بھی فن لینڈ، ناروے اور گرین لینڈ وغیرہ ملکوں کے لوگ اپنے اوقات معلوم کرتے ہی تھے۔ اس کا ذریعہ یعنی افق کے آثار تھے، لہٰذا جس طرح دوسرے تمام معاملات میں یہ آثار ان کے لیے تعین اوقات کا کام دیتے ہیں، اسی طرح نماز اور سحر و افطار کے معاملے میں بھی دے سکتے ہیں۔ رات تک روزہ پورا کرنے سے مراد یہ ہے کہ جہاں رات کی سرحد شروع ہوتی ہے وہیں تمہارے روزے کی سرحد ختم ہو جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ رات کی سرحد غروب آفتاب سے شروع ہوتی ہے، لہٰذا غروب آفتاب ہی کے ساتھ افطار کر لینا چاہیے۔ سحر و افطار کی صحیح علامت یہ ہے کہ جب رات کے آخری حصے میں افق کے مشرقی کنارے پر سفیدہ صبح کی باریک سی دھاری نمودار ہو کر اوپر بڑھنے لگے تو سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور جب دن کے آخری حصے میں مشرق کی جانب سے رات کی سیاہی بلند ہوتی نظر آئے تو افطار کا وقت آ جاتا ہے۔ آج کل لوگ سحری اور افطار دونوں کے معاملے شدت احتیاط کی بنا پر کچھ بے جا تشدد برتنے لگے ہیں، مگر شریعت نے ان دونوں اوقات کی کوئی ایسی حد بندی نہیں کی ہے جس سے چند سیکنڈ یا چند منٹ ادھر ادھر ہو جانے سے آدمی کا روزہ خراب ہو جاتا ہو۔ سحر میں سیاہی شب سے سفیدہ سحر کا نمودار ہونا اچھی خاصی گنجائش اپنے اندر رکھتا ہے، اور ایک شخص کے لیے یہ بالکل صحیح ہے کہ اگر عین طلوع فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلی ہو تو وہ جلدی سے اٹھ کر کچھ کھا پی لے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص سحری کھا رہا ہو اور اذان کی آواز آ جائے تو فوراً چھوڑ نہ دے بلکہ اپنی حاجت بھر کھا پی لے۔ اسی طرح افطار کے وقت میں بھی غروب آفتاب کے بعد خواہ مخواہ دن کی روشنی ختم ہونے کا انتظار کرتے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈوبتے ہی بلال رضی اللہ عنہ کو آواز دیتے کہ لاؤ ہمارا شربت۔ بلال رضی اللہ عنہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، ابھی تو دن چمک رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رات کی سیاہی مشرق سے اٹھنے لگے تو روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ متفق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی رمضان کے آخری 10 دن مسجد میں رہے اور یہ دن اللہ کے ذکر کے لیے مختص کر دے۔
اس اعتکاف کی حالت میں آدمی اپنی انسانی حاجات کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، مگر لازماً ہے کہ وہ اپنے آپ کو شہوانی لذتوں سے روکے رکھے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ان حدوں سے تجاوز نہ کرنا، بلکہ یہ فرمایا کہ ان کے قریب نہ پٹکنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مقام سے معصیت کی حد شروع ہوتی ہے، اسی مقام کے آخری کناروں پر گھومتے رہنا آدمی کے لیے خطرناک ہے۔ سلامتی اس میں ہے کہ آدمی سرحد سے دور ہی رہے تاکہ بھولے سے بھی قدم اس کے پار نہ چلا جائے۔ یہی مضمون اس حدیث میں بیان ہوا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربی زبان میں ہما اس چراگاہ کو کہتے ہیں کہ جیسے کوئی رئیس یا بادشاہ پبلک کے لیے ممنوع کر دیتا ہے۔ اس استعارے کو استعمال کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بادشاہ کی ایک ہما ہوتی ہے، اور اللہ کے ہما اس کی وہ حدیں ہیں جن سے اس نے حرام و حلال اور طاعت و معصیت کا فرق قائم کیا ہے۔ جو جانور ہما کے گرد ہی چرتا رہے گا، ہو سکتا ہے کہ ایک روز وہ ہما کے اندر داخل ہو جائے۔ افسوس ہے کہ بہت سے لوگ جو شریعت کے روح سے ناواقف ہیں، ہمیشہ اجازت کی آخری حدوں تک ہی جانے پر اصرار کرتے ہیں، اور بہت سے علماء و مشائخ بھی اسی غرض کے لیے سندیں ڈھونڈ کر جواز کی آخری حدیں انہیں بتایا کرتے ہیں تاکہ وہ اس باریک حد امتیاز ہی پر گھومتے رہے۔ جہاں اطاعت اور معصیت کے درمیان محض بال برابر فاصلہ رہ جاتا ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ بکثرت لوگ معصیت اور معصیت سے بھی بڑھ کر ضلالت میں مبتلا ہو رہے ہیں، کیونکہ ان باریک سرحدی حدود کی تمیز اور ان کے کنارے پہنچ کر اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے۔ تو پیارے ویورز، انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے سبق کے ساتھ۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔